بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی ہی احسن الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد بزرگان ملت، عزیز دوستو، نوجوانوں، بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، بہنوں، آج آپ کے سامنے اس مبارک اللہ کے گھر میں کچھ سننے سنانے کے لیے ہم جمع ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ عز و جل ہمارے جمع ہونے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ابھی شیخ عبد المتین صاحب سے، اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان کا جذبہ، دعوت اللہ کا جذبہ پیدا فرمائے، اور علم انسان کے اندر کیا کرتا ہے؟ جیسے درخت کو پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ درخت ہرا بھرا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، آپ نے دیکھا نہیں کیسے اللہ عز و جل مثال بیان کرتا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے شجر طیبہ، پاکیزہ درخت، پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ کلمہ کو مثال دیا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ پاکیزہ کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید۔ یہ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید، جس توحید کے لیے انبیاء کا سلسلہ آدم سے لے کر نوح، نوح سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آخری نبی خاتم النبیین تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دنیا میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب دنیا میں اس نبوت والا کام ابھی جو آپ نے سنا شیخ محترم سے، کام کرنا کس کو ہے؟ آپ کو ہے، مجھے، سب کو ہے، مخصوص مولوی صاحب کا کام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جیسے کہ آپ نے سنا اس معاشرے میں آئے تھے جس معاشرے میں ہر قسم کی برائیاں تھیں، خون خرابہ، دنگا فساد اور شراب، جوا، لوٹ مار، چوری، مرد عورت سب اسی دھندے میں لگے ہوئے تھے۔ اس معاشرے کو اللہ نے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید، دعوت اللہ کا پیغام جب انہوں نے قبول کیا، اللہ نے دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا دیا۔ جو اپنے بھی نہیں تھے، اپنے آپ کو وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ کیا چیز ہے، اللہ نے ساری دنیا کے لیے حاکم بنا دیا، سردار بنا دیا، اور دنیا کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ ان کے قدموں میں آ کر گری۔ صرف اللہ کی توحید، اللہ کی توحید کی دعوت۔ آج اس ملک میں آپ کو زندہ رہنا ہے تو پہلے توحید پر قائم رہیں اور توحید کی دعوت دیں۔ توحید ایک ایسی چیز ہے، جادو کی چھڑی، آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ جادو کی چھڑی ہوتی ہے، کسی کو لگا دو کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم روشنی آ جاتی ہے نہیں؟ اسی طرح سے توحید ہے، توحید والا توحید کی دعوت جب کسی کو دیتا ہے، توحید کسی کو لگ جائے، زندگی بدل جائے۔ اسی لیے تمام انبیاء کو لوگوں نے کہا جادوگر، ان کی باتوں میں جادو ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے اندر جادو ہے. جس نے توحید کو اپنایا زندگی بدل گئی. طفیل بن عمر دوسی، ابو جہل ابو لہب نے کہا مت سنو اس کی بات، ارے بہت بڑا جادوگر ہے. بولے میں بھی تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، سمجھدار ہوں. جیسے ہی سنا زندگی بدل گئی. ایک نے کئی صحابہ کرام کی داستانیں ہیں. تو آپ توحید کو سیکھیں. چراغ میں روشنی تبھی آتی ہے جب اس کے اندر تیل ہے. بجلی اسی وقت جلتی ہے جب اس کے اندر کرنٹ ہے. تو آپ کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے علم سیکھنا. علم کیا ہے؟ یہ درخت کے لیے پانی. توحید کا علم، انسان توحید ہے. یہ درخت کون ہے؟ آپ، انسان. انسان کیا ہے؟ درخت. اس درخت کو پانی کی ضرورت ہے. پانی کیا ہے؟ قرآن اور سنت رسول اللہ کا علم جتنا ڈالیں گے یہ درخت پھلے گا، پھولے گا، پھل آور ہوگا اور اتنا سایہ دار ہوگا، جو بھی مسلمان کو دیکھے گا سکون کی سانس محسوس کرے گا. جہاں بھی جائے گا رحمت والا انسان بنے گا. کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. توحید کی مثال اللہ نے کیا بیان کی کہ توحید جس کی جڑیں آسمان کی گہرائیوں میں، جس کی شاخیں آسمان کی گہرائیوں میں، اور زمین کی جڑیں زمین کی انتہائی گہرائی میں اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اور آسمان کی بلندیوں پر اس کی شاخیں پہنچی ہوئی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. پورا سال 24 گھنٹے یہ پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ مومن ہے، مسلمان ہے، جو اللہ کے نبی نے بنایا صحابہ کو. وہی دین ہے جو صحابہ کو دیا، وہی دین ہمارے پاس بھی موجود ہے. مگر ہم نے دین کو لیا کہاں ہے؟ ورنہ یہ قرآن و سنت کا علم جس کے اندر چلا جائے ویسے ہی درخت بن جاتا ہے. نبی نے مثال دی. ایک بار مجلس میں پوچھا جانتے ہو صحرا میں ایک درخت ہے، وہ درخت مسلمان کی طرح ہے. وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ ڈھونڈتے رہے. وہ درخت کیا تھا؟ کھجور کا درخت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے لڑکے تھے. گھر پہنچنے کے بعد اپنے والد سے کہا ابا جان میرے ذہن میں خیال آیا وہ کھجور کا درخت ہے، میں بولنا چاہ رہا تھا. حضرت عمر نے کہا بیٹا ارے تو وہاں بول دیتا تو میرا سر اونچا ہو جاتا تھا کہ تم جواب دیتا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. وہیں بولنا چاہیے مجلس میں رسول اللہ کی. کیوں؟ کھجور کا درخت اس کے اوپر خزاں کا موسم نہیں آتا، سال بھر ہرا بھرا رہتا ہے. اس کے پتے فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کا پھل فائدہ پہنچاتا ہے، وہ سایہ دیتا ہے. تو مومن کی مثال ایسی ہے. ایسا مومن ہونا چاہیے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اس ملک میں بقا نہیں ہے تمہاری. مسلمان چاروں طرف سے اٹیک، اب سے نہیں، جب سے اسلام آیا دنیا کے ہر ملک میں لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. پوری دنیا کے انسان مل کر اس چراغ دین کو، توحید کو، ایمان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، اپنا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اپنے دین کے چراغ کو مٹائے گا نہیں، کوئی مٹا نہیں سکتا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کافر ناپسند کرتے ہو. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو توحید دے کر بھیجا تاکہ دنیا کے پورے دینوں پر اسلام اور توحید کو غالب کرے. اگرچہ کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک لوگ ناپسند کرتے ہوں. آج یہودی، اسرائیل
کیوں مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے؟ اب سے نہیں، 70 سال سے، ہندوستان کو آزاد ہو کے 76 سال ہو گئے، تب سے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، کوشش کی جا رہی ہے ختم کرنے کی، اور وقت قریب آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جب اس سے درخت کو پانی نہیں دے گا، توحید کا ایمان نہیں سیکھے گا، تو ظاہر بات ہے آج مسلمان ایک سوکھا ہوا درخت ہے، اور سوکھا ہوا درخت کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر عمل نہیں ہے، اس کے اندر علم نہیں ہے، قرآن و سنت نہیں ہے، تو اس سوکھے ہوئے درخت کو کیا کرنا ہے بتائیے؟ کاٹ دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ تو آج مسلمان اس ٹارگٹ پہ ہے، اس کو کب جلائیں گے کب کاٹیں گے کوئی بھروسہ نہیں، اور کاٹ دیا جا رہا ہے۔ شمالی ہندوستان میں دیکھو صورتحال، اور ہم ساؤتھ میں ابھی تھوڑا بہت باقی ہے، لیکن کب آگ لگے گی، کب کاٹیں گے، یہ سوکھے ہوئے درخت کو، یہ چمن کو پاک صاف کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج آپ نے توحید کی دعوت کے سلسلے میں جو باتیں آپ نے سنی، اللہ تعالی ہم سب کو عقل، سمجھ، شعور، احساس عطا فرمائے، تاکہ کچھ کر کے چلو گے بہت کام آئے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندوستان والوں، آج جس بات پر مجھے کہنا ہے، 10 منٹ ہو گئے، اب میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ آج میرا موضوع ہے منشیات، ڈرگس، شراب، تمباکو، گٹکا، ہر قسم کی وہ چیزیں جو عقل کو زائل کر دیتی ہیں، انسان کو سست بنا دیتی ہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھلی ہیں، بیٹھا ہے، لیکن اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ وہ سب ڈرگس، کوئی انجیکشن کے ذریعے، سگریٹ بیڑی کے ذریعے، کوئی گٹکا، کوئی تمباکو، سگریٹ نوشی کے ذریعے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے نہیں، اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے، توحید کی دعوت دی، اور معاشرہ اتنا بکھرا ہوا، اتنا ٹوٹا ہوا، اتنا برائیوں میں ملوث تھا، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اصلاح کریں۔ اس لیے پیغمبر بننے سے پہلے کہاں جاتے تھے؟ بولو، کہاں جاتے تھے؟ غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے۔ کہاں جا کے بیٹھتے تھے؟ غار حرا میں۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ یہی دیکھ دیکھ کے کڑتے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا، اس امت کی کیسی اصلاح کرنا، یہ معاشرے کو کیسے سدھارنا۔ جبکہ آپ جس سوسائٹی کے آدمی تھے وہ انتہائی اعلیٰ قسم کی سوسائٹی تھی، قریش کا خاندان تھا، مکے کے سردار تھے، ایسے لوگوں کے لیے بھی فکر مند تھے کیسے ان کو شرک سے، برائیوں سے، گندگیوں سے معاشرے کی اصلاح کیسے کرنا۔ اللہ عز و جل نے پھر آپ کو کچھ دنوں کے بعد میں اس سوچ، اس فکر میں آپ غار حرا میں بیٹھتے تھے، اللہ نے توحید کا پیغام دیا۔ اب اس توحید کو بولا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان کے، اپنے شہر گاؤں کے لوگوں کو ڈراؤ، بتاؤ، تعلیم دو، ڈرنے کی بات نہیں۔ اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اوپر جو کچھ بھی اللہ کی وحی پیغام آتا ہے، آپ کا کام ہے لوگوں تک پہنچانا، اور کسی سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ اس ملک میں سب سے بڑی خوبی، عظمت ہماری یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ وحی، ابھی آپ نے مولانا سے سنا کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھٹکو گے نہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک قسم کے لوگ ہیں جو ہمیشہ غالب رہیں گے، ہمیشہ غالب رہیں گے، کوئی ان کو نیچا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وہ کون ہے؟ الطائفۃ المنصورہ، کامیاب
اور پاورفل گروہ وہ کون ہے؟ قرآن و سنت والے، جن کو آج اپنے ہی بھائی پسند نہیں کرتے، مسجد بناؤ توڑ دیتے ہیں، دعوت دو بھگا دیتے ہیں، اور پھر مسلمان بھائی جا کے پولیس اسٹیشن میں شکایت کرے گا کہ یہ اہل حدیث لوگ اچھے نہیں ہیں، ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ اور یہ لوگ ذاکر نائک کو بھگا دیا، فلاں کو بھگا دیا، اور انگریزوں کے زمانے میں اہل حدیث علماء کا جتنا قتل ہوا ہے گورنمنٹ میں شکایت کر کر کے، اور علماء کا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ توحید ہی ایسی چیز ہے، آپ اگر قرآن و سنت کو اپنا دین بناتے ہیں تو پھر موت سے نہ ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ عز و جل آپ کا حامی ہے، اللہ آپ کا ناصر ہے، اللہ آپ کا محافظ ہے، اور اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کون بجھا نہیں سکتا ہے۔ تو آج صرف ایک ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی، تاکہ یہ مرا ہوا درخت، یہ سوکھا ہوا درخت، اس کے اندر پتے آ جائیں، اس کے اندر جان آ جائے، اس کے اندر پھل پھول آنے لگیں، اور اس کے سائے سے لوگ سکون کی سانس لیں، اس کے پھلوں سے زندگی ان کو ملے۔ ایسا مسلمان صرف توحید پرست ہو سکتا ہے، لیکن اس توحید کو سمجھ نہیں آتی ہے، اس لیے سب ہمارے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا جرم ہے؟ جرم یہی ہے کہ ہم نے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنایا ہے، ہم نے اپنا دین قرآن و سنت پہ بنیاد رکھی ہے، جو قرآن میں ہے وہ ہمارا دین ہے، جو سنت میں ہے وہ ہمارا دین ہے، جو نبی نے کیا وہی ہم کرتے ہیں، جو صحابہ نے کیا وہی ہم کرتے ہیں، اور والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، قیامت تک اسی اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے بعد ائمہ کرام، قیامت تک اسی نقش قدم پر چلنے والے۔ اللہ کے نبی نے کہا 73 جماعتیں ہوں گی، فرقے ہوں گے، یہ ہر زمانے میں، سب کے سب جہنم، ہر زمانے میں یہ لوگ ہیں 73 قسم کے۔ ایک جنت میں جائے گا، قالوا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس راستے پر چلتے ہیں اس راستے پر چلنے والا جنتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے جو دین ہمیں دیا، جو ایمان ہمیں عطا فرمایا، وہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کی سنت ہے، صحابہ جیسی ہم عمل ہے، اور ائمہ محدثین جیسا عمل ہے۔ ہم اپنا دین مدینے والے کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ اللہ نے جنت کے سارے راستے بند کر دیا، ایک ہی راستہ رکھا ہے مدینے والے کا، جو مدینے والے کے نقش قدم پر چلے گا وہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ باقی جو دکانیں کھولی ہیں، جماعتیں بنائی ہیں، مذہب بنائے، مسلک بنائے، دین کو بانٹ دیا 4 بڑی بڑی کمپنیوں میں، پھر بڑی کمپنیوں نے بھی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں بانٹا۔ کتنی کمپنیاں ہیں؟ ان کمپنیوں میں بڑی کمپنی ہو یا چھوٹی، سب کا سب نبی کو ہٹا دیا، نبی کی جگہ پہ اماموں کو رکھ دیا، اور بولا یہ امام اعظم، یہ فلاں امام ہے، فلاں امام ہے۔ نبی کس لیے آئے تھے؟ اس دین کے فاؤنڈر کون ہے؟ اس نبی دین کے فاؤنڈر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان میں کس کا نام لیتے ہو؟ نماز میں کس کا نام لیتے ہو؟ دعاؤں میں کس کا نام لیتے ہو؟ آسمانوں میں کس کا نام ہے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کہاں سے لا کے لگا دیا؟ میرا امام، تیرا امام، تیرا مذہب، میرا مذہب، تیری جماعت، میری جماعت، یہ دین کو بانٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دین کا بکھیڑا اکھیڑ دیا۔ آج ضرورت ہے، صرف یہی لوگ کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو کرنا ہے۔ آپ نوکری کرو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، بزنس کرو، بڑے سے بڑے آدمی بنو، مگر تھوڑا وقت اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ معاشرے کی اصلاح نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ معاشرے کی اصلاح میں ایک خرابی جو اس زمانے میں بھی تھی، نبی علیہ السلام اسلام لے کر آئے، مدینہ ہجرت کی، وہاں جانے کے بعد شریعت کے احکام آہستہ آہستہ آنے لگے، قانون
کانسٹیٹیوشن، رولز ریگولیشن بنتا گیا۔ تو اس میں سے ایک معاشرے کی برائی کیا تھی؟ نشہ کرنا۔ دنیا میں ہر جگہ پر لوگ موت کے سوداگر، قوم کو موت کے گھاٹ اتارنے کے کچھ سوداگر ہیں جو اس زمانے میں بھی تھے، یہودی۔ سودی کاروبار کرنا، انٹرسٹ، اور دوسرا شراب، اور یہ خود استعمال نہیں کرتے، صرف دینا ہے، بیچنا ہے، لوگوں کو برباد کرنا ہے۔ ہر زمانے میں تھا، نبی کے زمانے میں بھی تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے پہلے جو شریعت نازل فرمائی ڈرگس کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، آپ بتا دیجئے کہ اس میں نفع ہے، فائدہ ہے، مگر نقصان زیادہ ہے۔ نفع ہے مگر نقصان نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ثواب نہیں ہے، خالی گناہ ہے۔ جتنا نفع ہے اس سے زیادہ گناہ آپ کو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 219۔ اور اس کے پیچھے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، میری باتوں کو یاد رکھنا۔ دین کی جب بھی بات ہو، صرف سننے کے بعد میں ارے بڑی اچھی تقریر تھی بھائی، ٹھیک ہے کیا بولا؟ نہیں، اچھی اچھی باتیں بتائے۔ ارے 2 باتیں بولو نا، بولے نہیں پتہ ہے۔ 3 دن کے اجتماع میں گیا، خوب کھایا۔ بولے کیسا تھا اجتماع؟ ارے کیا لاکھوں آدمی تھے بھائی، کھانا کیا تھا ماشاءاللہ، 1.5 روپے میں پیٹ بھر کو کھانا، ہاں؟ اور کیا تھا؟ کیا دکانیں تھی، اللہ دیکھنے کے قابل تھی۔ ارے اور کیا تھا؟ بڑے 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 علماء تھے، کیا تقریر تھی بھائی۔ اچھا اور کیا تھا؟ بولے اتنی دعائیں کرتے تھے، رو رو کے پورا مجمع روتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کیا سیکھ کے آئے؟ سیکھ کر آئے نا، کیا سیکھا؟ کچھ نہیں۔ ایسے ہی اجتماعات ہیں ہمارے، آمدن، نشستن، گفتن، برخاستن۔ آمدن آنا، نشستن بیٹھنا، گفتن کچھ کہنا اور سننا، برخاستن۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات، اسلام میں ضروریات 5 5 امپورٹنٹ چیزیں اسلام اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ کیا چیزیں ہیں آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھنا۔ نمبر 1، دین کی حفاظت کرنا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین کی حفاظت کرنا۔ آپ اپنے لیے اپنا دین، آپ بیوی کے شوہر ہیں، بیوی کے لیے دین کی حفاظت کرنا، اور آپ باپ ہیں، بچوں کے لیے دین کا انتظام کرنا، دین سکھانا، دین پڑھانا، دین پر رکھنا، دین پر لے آنا۔ آپ ذمہ دار ہیں گھر کے، آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں، پورے محلے کے ذمہ دار ہیں، اور امام صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، سب کی ذمہ داری ہے دین کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہو۔ دین کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے سب سے پہلی چیز ہے، دین کی حفاظت کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، نسل، نفس کی حفاظت، اپنے نفس کی حفاظت، جان کی۔ جان کس کی ہے؟ اللہ نے دی ہے، یہ امانت ہے جان۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ جان کو قتل مت کرنا، اپنے آپ کو خودکشی نہیں کرنا، یہ تیری امانت نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ اگر تم نے زبردستی قتل کیا، جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ خودکشی کرنے والے کے لیے عذاب کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم۔ تو نفس کی حفاظت کرنا، نمبر 2۔ نمبر 3 ہے نسل کی حفاظت کرنا۔ نسل یعنی نسب، آپ کے خاندان۔ زنا کیوں منع کیا؟ تاکہ نسب نہ بگڑے، خاندان نہ بدلے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے ڈرے عورت کہ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے تاکہ اس کا نسب بگڑ نہ جائے، ہے نا؟ تو زنا اسی لیے منع کیا، حرام کیا، اور شادی بیاہ کے طریقے کو رواج دیا تاکہ مسلمانوں میں نسب اور نسل اصلیت باقی رہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، مال کی حفاظت کرنا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ مال کی حفاظت کرنا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اپنا مال نااہل لوگوں میں مت دینا، ضائع کر دے گا۔ قابل انسان کو مال دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے قرآن میں ہے سب کو مالدار بنا دے گا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ جو جس کو دینا ہے اس کو دیتا ہے، جو سنبھال سکتا ہے۔ سب لوگ مال کو نہیں سنبھال سکتے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 دین، نمبر 2 جان کی، نمبر 3 نسب اور نسل، جی، نمبر 4 مال کی حفاظت کرنا۔ آئیے میرا موضوع ہے نمبر 5، وہ ہے عقل کی حفاظت کرنا۔ کیا ہے؟ عقل کی حفاظت کرنا۔ عقل چلی گئی، دین چلا گیا۔ عقل چلی گئی، کیا گیا؟ اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ نفس۔ کہاں جا کے مر جائے گا نہیں معلوم ہے، کہیں روڈ پہ جا کے مر جائے گا۔ پاگل کیا کرے گا؟ عقل نہیں ہے، کہیں بھی جا کے ٹکر کھا کے مر جاتا ہے نا؟ ایک صاحب نے مجھے سعودی عرب میں فون کیا، ابھی میں قریب کچھ مہینے سال ہو رہا ہے میں سعودی عرب میں تھا، 35 سال۔ تو وہاں ہمارا کام دعوتی کام ہے، اسلامک سینٹر میں تھا۔ تو ایک صاحب نے فون کیا، بتایا کہ ان کے والد ذہنی طور پر کام نہیں کر رہا تھا، ذہن بھاگ جاتے تھے گھر سے، پکڑتے پکڑتے رکھتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، غفلت ہوئی، گھر سے نکل گئے۔ اب گھر میں دیکھا بیٹا آیا، بولے کہاں ہے ابا، کہاں چلے گئے؟ بولے پتہ نہیں، ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، پورے شہر میں ڈھونڈا، نہیں ملا۔ ایک دن گزر گیا، ٹی وی میں دیا، اعلان کیا، کہیں بھی نہیں ملا۔ تیسرے دن کسی نے بولا کہ ایسا ایسا یہ آدمی، یہ فوٹو والا فلاں دیکھا تھا، وہاں گئے، وہاں بھی نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد میں آخر میں پتہ چلا فلاں ہاسپٹل میں یہ فوٹو کا آدمی ہے، وہاں گئے تو بولے مر گیا۔ بولے ٹھیک ہے مر گیا، تب کیا کر سکتے ہیں؟ بولے لاش دو۔ لاش، بولے لاش نہیں ہے، راکھ، مر گیا۔ ہاسپٹل والوں نے جلا دیا، اس کو راکھ دیا۔ بولے مسلمان کو آپ کو کس نے اتھارٹی دی جلانے کی؟ بولے ہمارے ہاسپٹل میں جیسے ایسے جو فری کے باڈی آتے ہیں، کہاں رکھیں گے، جگہ نہیں ہے، اس لیے ہم جلا دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے خاندان میں کیسے اعلان کریں گے، کیسے نماز جنازہ پڑھیں گے، کیا ہوا؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، عقل ختم، دنیا ختم۔ اس لیے اللہ نے مجنون کو معاف کیا ہوا ہے۔ دین ختم ہو جاتا ہے، عقل نہیں۔ دوسرا، نفس ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا، نسل ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4 ہے مال۔ مال بھی پاگل کے ہاتھ میں مال دے تو کیا کرے گا؟ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عقل 5 نمبر ہے۔ 5واں کیا ہے؟ عقل۔ عقل یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور عقل کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں ہمیشہ سے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، گیان ہوتی ہے، یہودی ہیں، موجودہ ٹیکنالوجی ہے، اور جو مختلف قسم کی کنٹری میں لوگ اس پر حکومت کرتے ہیں عقل کو استعمال کرنے کی۔ ٹی وی نکالا، موبائل جو نکالا، سیریل ہے، مختلف موبائل میں کیا ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ سب آپ کی عقل کو کیچ کرتے، آپ کے ٹائم کو ویسٹ کرتے۔ آج نوجوان سب برباد ہیں موبائل کی وجہ سے، کیونکہ عقل چلی گئی۔
زنا، بے حیائی، بدکاری، ایک کھلتا ہے تو اس کے پیچھے دوسرا سیکسول ویڈیوز، زنا بدکاری آپ کو سکھاتے ہیں اور اس پر یوٹیوب والا پیسے دیتا ہے. ایسا ویڈیو بنا کے آپ بھیجو، اتنے ویڈیو پر آپ کو جتنے اس کے کیا بولتے ہیں اس کو سبسکرائبر، ہاں جتنے اس کو لوگ دیکھیں گے اتنے پیسے بنیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں. تو آج کل لوگ اس پیسے کے لیے ایسے ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں نفسیات کو بھارنے کے لیے، لوگوں کو گندگی اور برائی میں ڈالنے کے لیے. یہ کون کر رہا ہے؟ ایک بہت بڑا اوپر کوئی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. موجودہ حکومت میں یہ کام بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. جتنے بھی گورنمنٹ ریٹائر، بڑے بڑے جینیس لوگ، بڑے بڑے پوسٹ، ہائر پوسٹ، جتنے بھی ریٹائر گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں وہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہیں. وہ جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو کڈنیپ کر لیتی ہے گورنمنٹ. ہائی پوسٹ ان کا جو تھا ویسے ہی اس سے بھی زیادہ ان کے دماغ سے کام لیتے ہیں اگینسٹ دا نیشن. یہ مسلم نیشن کے لیے کنٹری کو کیسے ہم امپرومنٹ کرنا، ہندو راشٹریہ کیسے بنانا، وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کے ہر شہر میں ریٹائر جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، بچے کچے جتنے بھی آپ دیکھیں گے اپنے گھر میں بیٹھ کر کرسی پر اخبار پڑھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کوئی قوم کا کام نہیں کرتا ہے. سارے غیر مسلم اپنی قوم کے لیے کام کرتے، اپنے وطن کے لیے کام کرتے، اپنی عقل کو ضائع نہیں کرتے. صرف مسلمان ہے جو کام نہیں کرتا، فکر نہیں ہے اپنی قوم کی. ریٹائرمنٹ ہو گیا، پیسے آ رہے، کھا رہے مزے سے. کیا کیا آپ نے؟ بولے صاحب کیا کریں گے، بوڑھے ہو گئے. جا کے دیکھو بڑے بڑے جینیس لوگ کام کر رہے، سب موت تک کام کرتے ہیں. اور مسلمان خالی کھانے پینے، دعوتیں کرنے. شاندار بلڈنگ ہے، پیدا ہوا چھلا چھٹی کرنا، مر گیا ہاں چہلم کرنا ہے، 10واں کرنا ہے، 20واں کرنا ہے. بولے مبارک ہو جی، کیا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا؟ کیوں بھائی مبارکباد؟ بولے اتنی شاندار دعوت کی ہے، چہلم کی ہے نہیں. مسلمان جیسی بدترین قوم کوئی نہیں ہے. مرا بھی تو دعوت، پیدا ہوا بھی تو دعوت، اور شادیوں میں تو جو خرچ ہوتا آپ تو جانتے ہی ہیں. ایسی ذلیل قوم کوئی نہیں ہے. اور آج گورنمنٹ سب چھوڑ کے رکھا ہے، بولے ان کو ایسے ہی برباد ہونے دو. اور موبائل ہر بچے کے پاس موبائل. جتنا یوز مسلمان کرتا ہے غیر مسلم نوجوان نہیں کرتے. الیکٹرانک سٹی میں جا کر دیکھو، دیکھنا ہے جہاں پر میجارٹی ان کی ہے وہ یوز نہیں کرتے، برابر ٹائم پر سو جاتے ہیں. 9:30 بجے پوری لائٹ آف ہو جاتی ہے محلے کی، میں نے دیکھا جا کے. اور یہاں مسلمانوں کے محلوں میں دیکھو، ہر محلے میں مسلمان بیٹھے رات میں سیکسول ویڈیوز. بولے یہ لے میں دیکھتا ہوں، جب میں بھیجا تھا وہ دیکھ. ارے یہ کیا، اس سے شاندار دیکھ کیا بھیجا ہے، سیکسول ویڈیوز. پہلے تو شروع میں 1 سال 2 سال پہلے پولیس آتی تھی، ڈراتی تھی، لیکن بعد میں بولا نہیں، ان مسلمانوں کے محلے میں چھوڑ دو. یہ لوگ ایسے ہی رات بھر جاگیں، صبح میں کالج کو نہیں جائے گا، کام پر نہیں جائے گا، پڑھائی نہیں کرے گا. اور ڈرگس مسلمانوں کے محلے میں بیچنے والا مسلمان، کھانے والا مسلمان، اور اس میں ملوث زیادہ مسلمان ہے. جا کے غیر مسلموں کے محلوں میں دیکھو، شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے محلے میں کتنے نوجوان ہیں جو ڈرگس کے عادی بن چکے ہیں. آٹو میں بیٹھ کے انجیکشن لے رہا ہے کوئی. حیدرآباد میں ایک جگہ میں گیا، ہمارے دوست کے گھر میں تھا. عشاء کی نماز کے بعد آئے تو محلے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان جو رات میں آٹو کھڑے تھے نا، سب آٹو میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر. فجر کی نماز کو نکلا تو بھی بیٹھے ہوئے. رات بھر کیا کر رہے ہیں؟ یہی سیکسول ویڈیوز ایک دوسرے کو پاس کرتے. اور ڈرگس کالجوں میں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے.
ہندو کتنی تنظیمیں ہیں، کتنے آرگنائزیشن ہیں جو کام کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں. آپ کے پاس کون سی تنظیم ہے؟ کون لیڈر ہے آپ کا؟ کون سی آرگنائزیشن ہے آپ کی؟ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کچھ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی سوچ ہے؟ آپ کا کوئی ٹارگیٹ ہے؟ آپ کا کوئی فیوچر ہے؟ آپ کیوں جی رہے ہو جانوروں کی طرح؟ کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کا بیٹا 10 کلاس میں کیا بنانا ہے اس کو؟ حضرت کیا بنائیں گے، پڑھ کو پاس ہو گیا تو بس لو. کیا بات، اچھا نوجوان ہے، کیا کر رہا ہے؟ بولے کام کر رہا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ بولے 10,000. کیا پڑھتا نہیں ہے؟ بولے نہیں. ابھی ہمارے محلے میں ایک بچہ آیا، بہت خوبصورت ہے، ناک کھڑی ناک ہے، دیکھتے ہی اس کو آنکھیں دیکھنے کو بولتی ہیں. کیا کرتا ہے؟ پمپنگ، کپنگ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہجامہ. پھگٹ کا کام ہے، لڑکیاں بھی کر سکتی، جاہل لڑکیاں بھی کر سکتے. اب اس کو مسلمانوں میں ہوا دے دیا ہے، کپنگ، ہجامہ ہجامہ ہجامہ، ہر ایک ہجامہ. کیا کوالیفیکیشن ہے؟ ایک نوجوان تھا خالی حافظ قرآن ہے. دوسرا نوجوان ہے، بولے کتنی عمر ہے؟ بولتا 18 سال ہے. میرا بے شرم بے حیا، یہاں 18 سال کی عمر اتنا خوبصورت، 10 کلاس پڑھ کے چھوڑ کے آگے کام کر 10,000 روپے کے لیے. یہ مسلمانوں کی سوچ ہے، گندی سوچ. آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہیں؟ جاؤ شہر کے ٹھیلے بیچنے والے مسلمان، سب مسلمان ہیں. کون ان کو رہنمائی کرنا؟ ان کے بچوں کو کون تعلیم دینا ہے؟ میرے گھر کے بازو میں گھر بن رہا ہے، ہمارے کنٹریکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، اتنے بچے ہیں، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے. میں نے کہا نام کیا ہے؟ بولے یاسین. یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن. یہ کیا ہے؟ بچے کام، ہوٹلوں میں کام کرنے والے مسلمانوں کے بچے. آپ بڑے آدمی ہیں، نمازی ہیں، ریٹائر ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، نوکری والے ہیں. آپ کو کس کیا پڑھی ہے؟ آپ اپنی فکر میں، آپ گاڑی ہے، گھوڑا ہے، سب ہے. لیکن جو میجارٹی مسلمانوں کی جو تباہی بربادی کی طرف جا رہی ہے، کون ذمہ دار ہے ان کا؟ اور وہی لوگ ڈرگس استعمال کرتے ہیں. مجھے پتا ہے مسجد میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ڈرگس استعمال کرتا ہو یا شراب پیتا ہو یا جوا کھیلتا ہو، کیونکہ ان لوگوں پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے کہ پاکیزہ گھر میں نہیں آنا. وہ گھر میں، اس گھر میں، پاکیزہ گھر میں وہ لوگ نہیں آتے، ناپاک لوگ یہاں نہیں آتے، یہاں پاکیزہ لوگ ہی آتے ہیں. لیکن پاکیزہ لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے، آپ ان لوگوں کو روکنا، ان کو دین کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے روکنا. کیسے دوسری قوم کے لوگ اپنی نسل کو، اپنے جنریشن کو حفاظت کر رہے، ہم کیا کر رہے؟ ہمارا کوئی نہیں ہے. مسجد کے ذمہ دار، محلے کے ذمہ دار، خاندان کے ذمہ دار، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک ذمہ دار ہے. کوشش کرنا، کام کرنا، ورنہ بہت جلد کون آئے گا؟ بابا بلڈوزر آئے گا. بابا بلڈوزر آئے گا، مسجدیں گرا دے گا، گھروں کو گرا دے گا، نام و نشان ختم ہو جائے گا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. فلسطین کو کون بچا رہا ہے؟ کوئی نہیں. کہیں بھی فساد ہو، دنگا ہو، خون خرابہ ہو، کوئی بچانے والا نہیں ہے. صرف اللہ کی ذات بچانے والی ہے. اور اللہ کے ساتھ بغاوت، اللہ کے دین کا کام نہ کریں. اللہ نے قرآن میں اصحاب السبت، ہفتے والوں کا قصہ بیان کیا. ہفتے والوں کے قصے میں یہ فرمایا کہ اللہ کا عذاب آیا. اللہ کے عذاب میں 3 کیٹیگری کے لوگ تھے. ایک مچھلی پکڑنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے. دوسرا مچھلی نہیں پکڑتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے. اور تیسرا تھا گناہ نہیں کرتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا. بچ گئے کون؟ صرف دعوت کا کام کرنے والے. دعوت کا کام نہیں کریں گے آپ بچیں گے نہیں. آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو ہم قرآن و سنت پر چلتے، آپ کہتے ہو اپنے آپ کو اہل حدیث ہے. کیا اہل حدیث ہے آپ نے کیا دعوت کا کام کیا؟ آپ کی دعوت ہی اصل دعوت ہے. جماعت کی طرف بلانا، مسلک کی طرف بلانا، مذہب کی طرف بلانا، اپنے لیڈر کی طرف بلانا. ہم نہیں بلاتے، ہم صرف قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں. جی مولانا الیاس کی دعوت ہے، مولانا مودودی کی دعوت ہے،
فلاں الیاس قادری کی دعوت ہے، طاہر قادری کی دعوت ہے، فلاں کی دعوت ہے، فلاں فرقے کی دعوت ہے. ہماری دعوت کیا ہے؟ بولو. قرآن و سنت. ہمارا لیڈر کون ہے؟ بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا امام کون ہے؟ امام الانبیاء ہے. جی ہمارا امام کون ہے؟ امام محشر ہے. ہمارا امام کون ہے؟ امام شافی المذنبین، قیامت کے شفاعت کرنے والے. ہمارا امام کون ہے؟ حوض کوثر پر سب کو آؤ میری امت کے لوگ ہیں. اور فرشتے روک دیں گے، پولیس والے کھینچ گاڑی روک دیتے ہے نہیں، ویسے ہی فرشتے کیا کریں گے؟ کھینچ کے روک دیں گے. بولے چھوڑو بھائی ہمارے آدمی ہیں. کون کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولے نہیں آپ نہیں جانتے. ماذا احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا گل چھرے اڑائے، دین کو بدل دیا، سنت کو بدل دیا. اللہ کے نبی جب سنیں گے ان کو پتہ نہیں تھا. سحقا لمن غیر دینی لمن بدل دینی، ہٹا دو میری نگاہوں سے ان کم بختوں کو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا، میری سنتوں کو بدل دیا. آج سنت کی بات کرو تو ناراض ہو جاتا ہے، توحید کی بات کرو تو ناراض ہو جاتا ہے، مسجد سے نکال دیتا ہے، مسجدوں کو توڑ دیتا ہے، لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلاتا ہے، خاندان میں رشتے نہیں کرتا. کیوں؟ جرم کیا ہے؟ سب کو چھوڑ کر ہم نے ایک اللہ ایک رسول کے قانون کو مانا ہے. آپ کی دعوت ہی اصل دعوت ہے. اس لیے خاموش مت بیٹھنا، علم سیکھنا، علم کی نشر و اشاعت کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج ہماری سوسائٹی میں ڈرگس بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. 10 منٹ باقی ہیں. ڈرگس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، پہلے یہ قانون آیا کہ اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے. حضرت عمر نے کہا یا اللہ ذرا اچھا سختی کے ساتھ قانون آئے تو اچھا ہے. تو پھر اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی. دوسری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ آؤ جب حالت نشے میں ہو. انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اللہ کی عبادت میں نماز میں کیا کہتے ہو اس کی سمجھ عقل ہونی چاہیے. اس لیے علماء اکرام نے کہا جو نماز عقل سے خالی ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے. نہیں تو جھکتا کہیں اور ہے، ہاں تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. جسم کیا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی ویلیو ہے؟ پھینک کے آتے. سائنسدان ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے جینیس لوگ، مرنے کے بعد باڈی کا بھی قیمت نہیں ہے، پھینک کے آتے، جلا دیتے، کھڈے میں ڈال دیتے. اللہ تعالیٰ کو دل چاہیے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، دل دماغ کے ساتھ مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں رہیں، وہ نماز قبول ہوتی ہے. میں خود اپنی نماز کو کبھی سوچتا رہتا ہوں، پڑھتا ہوں دل کہیں اور ہے. نماز کھوکھلی ہے. نمازوں کی اصلاح کرو. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. لگتا ہے علامہ اقبال کے شعر میں کہ جیسے کوئی قرض ادا کر رہا ہے. جی نماز پڑھا فوراً بھاگ گیا. نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ حضور قلب ہے، نہ اطمینان سے نماز ہے. کوئی قرض ادا کرنے کے لیے آیا تھا، دے دیا، بھاگ گیا. ایسی نمازیں ہیں. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ اللہ نے قانون نازل فرمایا کہ حالت نماز میں شراب نہیں پینا. مطلب یہ کہ شراب پی سکتے ہیں کب؟ نماز کے علاوہ. حضرت عمر نے کہا یا اللہ یہ بھی کافی نہیں ہے، تھوڑا اور اچھا قانون بتا دے. پھر اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. آیت نمبر 90 سے 92 تک 3 آیتیں موجود ہیں. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ شراب
یہ شیطان کا کام ہے، یہ گندا عمل ہے۔ شراب پینا کیا ہے؟ جوا کھیلنا کیا ہے؟ گندا کام ہے۔ اللہ نے 4 چیزیں بیان کی، شراب، جوا، بت پرستی اور پانسے ڈال کے فال کھولنا۔ جیسے ابھی راستے میں جا رہے تھے اس سے پہلے، فال کھول لو، فال کھول لو، طوطا لے کے جا رہا ہے محلے میں۔ میں بولا یار اس کی قسمت کا خود اس کو پتہ نہیں ہے، اب یہ دوسروں کی قسمت بتائے گا طوطے کے ذریعے۔ ہاں اب کتنے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فال کھول دے، مفتی صاحب ہیں فال کھول دے، گھر میں چوری ہو گئی لوٹا پھراتے ہیں، گھر میں کیا ہو گیا مولوی صاحب کے پاس جاؤ حل ہو جاتا ہے۔ نماز کو نہیں آئیں گے لیکن ایسے کاموں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چور، ڈاکو، گنڈا موالی، مولوی نام کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوٹنے والے دین کے نام سے، ان پر بڑا عقیدہ ہے، تعویذ گنڈے سب یہی ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ 4 چیزیں، رجسن گندگی ہے، من عمل الشیطان شیطانی عمل ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے اس شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے اور بت پرستی کے ذریعے اور فال کھولنے والے جو خرافات ہیں اس کے ذریعے آپ کو دشمنی پیدا کرے، آپس میں نفرتیں پیدا کرے، سوسائٹی کو توڑ دے، معاشرے کو بکھیر دے اور برباد کر دے تم کو۔ من عمل الشیطان، شیطان یہ کراتا ہے سب، اور وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی یاد سے تم کو روک دیتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے روک دیتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ارے تم اب رک جاؤ گے کہ نہیں رکو گے؟ رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ اللہ نے سختی کے ساتھ کہا انتہینا انتہینا، حضرت عمر نے کہا اللہ اب یہ قانون مکمل آ گیا، انتہینا انتہینا، ہم رک گئے۔ مدینے کی گلیوں میں تمام صحابہ کرام اپنے اپنے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا، جو منہ میں تھی وہ تھوک دیا، یہ نہیں کہ حلق میں اتار دیا سننے کے بعد میں، اتنا پی لو بھائی، اتنا کھا لو، ارے آخری کا شیار مار لے، ایسا نہیں۔ ایمان جب اللہ کا حکم آ گیا ختم، تو پھر یہ قانون نازل ہوا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے 92 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کی بت پرستی کے ساتھ بیان کیا، بت پرستی کے ساتھ۔ تو گویا شراب پینے والا بت پرست کی طرح ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے کی طرح ہے کون؟ شراب پینے والا، اور شراب پینے والا بت پرست ہے، تو بت پرست مسجد میں آئے گا نہیں آتا، مندر والا آتا مسجد کو نہیں آتا، تو اس لیے شرابی نہیں آتے مسجد کو، آپ ان کو دعوت دو۔ اور نمبر 2 اللہ نے بتایا یہ نجس ہے، نجس ناپاک ہے، پلید ہے، گندگی ہے۔ نمبر 3 اللہ نے کہا یہ شیطان کا عمل ہے۔ نمبر 4 پوری طرح سے بچ جاؤ، چھوڑ دو پوری طور پر، اس کا حکم ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب تک چھوڑیں گے نہیں معاشرہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ قوم کامیاب نہیں ہوگی، یہ نوجوان نہ زندگی میں اپنے لیے فائدہ مند ہے، نہ اپنے خاندان کے لیے، نہ وطن کے لیے۔ اس وطن کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم کے نوجوان ہماری جان ہے، ہماری قوم کے نوجوان ہماری روح ہیں، ہماری قوم کے نوجوان ہماری طاقت ہے، ہماری قوم کے نوجوان ہماری فیوچر ہے، ہمارا اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ کسی بھی قوم اور وطن کی ترقی نوجوانوں سے ہوتی ہے۔ آج اسکولوں میں، کالجوں میں، محلوں میں کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب ان کے درمیان ڈرگس کو بیچا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ مسلمان قوم برباد ہو جائے۔ یہ موبائل یہ ڈرگس سے کم نہیں ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں آج ہمیں ضرورت ہے۔ نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کامیاب ہوگے جب اس شراب کو چھوڑو گے۔ نمبر 6 ہے کہ اس سے باہمی عداوت، سوسائٹی بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، نفرتیں پیدا ہوں گی۔ نمبر 7 یہ ذکر سے شیطان روک دیتا ہے، نماز سے روک دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے سب سے اچھی چیز ہے اللہ کا دین، دین سے روک دیا، وہ انسان دین کو پسند نہیں کرتا، دینداروں کو پسند نہیں کرتا، نماز سے بھاگ جاتا ہے، کبھی اللہ کا نام نہیں لے گا۔ اور نمبر 7 یہ ہے۔ نمبر 8 ہے اللہ تعالیٰ نے پورے زجر و توبیخ کے ساتھ میں ڈانٹ کر فرمایا بند کرتے کہ نہیں کرتے؟
بند کر دیا۔ اور نمبر 9 ہے کہ اس کے بعد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا نشہ کو چھوڑنا ہے۔ اگر نشہ نہیں چھوڑو گے تو تم مسلمان نہیں ہیں۔ نشہ ہر قسم کا، 10 قسم کے نام ہیں، وسکی ہے، الکوہل ہے، فلاں نام ہے، شیمپین ہے، مختلف نام ہیں اس کے، اور چھوٹے چھوٹے ڈرگس جیسے تمباکو ہے، گٹکا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کتنے ہی کے نام ہیں اس کے، 50 نام ہیں۔ ہر قسم کی وہ چیز جو عقل کو ضائع کر دیتی ہے، اور اللہ نے کہا نشہ کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 10 اللہ نے سختی کے ساتھ دھمکی دی ہے، جو باز نہیں آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ اور یہ کہا کہ وما علی رسول اللہ البلاغ، اللہ نبی کا کام ہے دعوت کا کام کرنا، تم کو سمجھا دینا، اب تمہاری بلا، تم چاہو تو اپنے آپ کو بچا لو، چاہے تو تم برائیوں سے ختم ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو آج ضرورت ہے اس بات کی، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، کتنے 5:10 کا اذان ہے؟ 5 منٹ، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک شراب کا پینے والا، دوسرا رشتے ناتوں کو توڑنے والا، بھائیوں سے، بہنوں سے، عزیزوں سے، پھوپھی سے، چچا سے، خالہ سے رشتے توڑ کر باتیں کرنا چھوڑ دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور جادو کو سچ ماننے والا، جادوگری کرنے والا، جادو کروانے والا، جادوگروں کے پاس جانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور شراب پینے والا جب مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہر الغوطہ، نہر الغوطہ، بولو نہر الغوطہ، نہر ریور، اس سے پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا نہر الغوطہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا زانی، بدکار، حرام کاریاں کرنے والی عورتوں کی شرمگاہ سے جو گندگی نکلتی ہے، اس گندگی کو ان کو پلائیں گے، شراب پینے والے کو، اور اس کی بدبو اتنی زیادہ ہوگی کہ جہنم کے لوگ، جہنم اس سے پناہ مانگے گی بدبو سے۔ یہ پلائیں گے ان کو، یہ مسلمان نوجوانوں کو جو ڈرگس کے عادی ہے، بچاؤ ان کو، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث مسند احمد کی ہے، ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، لا تشرک باللہ ان قطعت او حرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اگرچہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگرچہ آپ کو آگ میں جلا دیا جائے، ولا تترکوا الصلاۃ ولا تترکوا صلاۃ مکتوبۃ متعمدۃ، جان بوجھ کر عمدن نماز کو کبھی ترک نہ کرنا، اس لیے کہ لمن ترکا متعمدن فقد برأت منہ الذمہ، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے کو ہٹا لیتا ہے، آزاد، جہنم میں گیا۔ نماز پڑھنے والا مسلمان، 1 وقت کی، 2 وقت کی، 3 وقت کی، 4 وقت کی پڑھتا ہوں مولوی صاحب، مسلمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذمہ داری ہٹا لیتا ہے، جہنمی ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، 1 وقت کی چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ اور آخری بات، ولا تشربوا الخمر، شراب نہ پیو، کیونکہ شراب بہت ہی گندی چیز ہے، اور ہر کل شر، ہر شر کی وہ مفتاح ہے، ہر شر کا وہ مفتاح ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے شراب کے اوپر، جی اللہ کی لعنت ہے شراب کے اوپر۔ اور نمبر 2 ہے شراب کا بنانے والا، شراب کا بنوانے والا، اور شراب کا نچوڑنے والا، شراب کو بیچنے والا، اور شراب کو خریدنے والا، شراب کو اٹھانے والا، شراب کو اٹھا پر نہ کھائے جہاں شراب رکھی ہے۔ دعوتوں میں کوئی شراب ہے وہاں جا کر کھانا حرام ہے۔ اور من کا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے شراب میرے بھائیوں، یہ اور ایک حدیث میں ہے، طینۃ الخبال،
اللہ کے نبی نے فرمایا شرابی کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ پوچھا لوگوں نے طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کا پیپ اور لہو اور گندگی جو نکلتی ہے وہ ان کو پلائیں گے۔ شراب پیتا تھا نا دنیا میں، بولے لے پیو۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور حدیث میں ہے جہنمیوں کا پیپ ان کو پلایا جائے گا۔ اور نمبر 6 ہے اور جو انسان شراب پیتا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے نماز 40 دن کی قبول نہیں ہوتی۔ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو دنیا میں شراب پیتا ہے من خمر لذت للشاربین، سورہ محمد میں اللہ نے 4 نہروں کا ذکر کیا جنت کی، ان میں سے ایک نہر کیا ہے؟ شراب کی ہے۔ بولے شراب کی نہر جو پاکیزہ شراب جس کو لذت کے ساتھ جنتی لوگ پئیں گے، لیکن دنیا میں جس نے یہ شراب پی لیا وہ شراب وہاں نہیں پیے گا۔ جو دنیا میں یہ گندی شراب پی لیا وہاں نہیں پیے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ شراب کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں سے بچو گے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے غلطیاں تمہاری معاف کر دے گا اور تم کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی لغزشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری باطنی اور گناہ کے کام سب اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں بنو، اپنے آپ کو بناؤ، کوئی آسمان سے آگے بنانے والا نہیں۔ کسی جواڑی کو کان پکڑ کے کوئی جوئے خانے سے نکالے گا نہیں، شراب پینے والے کو بوتل ہٹا کے کوئی روکنے والا نہیں، اور مسجد کے سامنے ٹوپی لگا کے جاتا ہے بے شرم مسلمان، کوئی اس کا کان پکڑ کے مسجد میں لائے گا نہیں۔ خود آپ کو بدلنا ہوگا، نہ بدلو گے تو اللہ کو بدلنا آتا ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نہیں بدلو گے تو اللہ کو بدلنا آتا ہے اور تمہارے سے اچھی قوم کو لے کر آئے گا۔ میرے دوستو دنیا بہت ہی بدلتی رہتی ہے، اس دنیا میں آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کی زندگی، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور کچھ کر کے چلو کہ بہت کام آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔